کون ہے فلسطین؟ کبھی ملے نہیں نا، کوئی رشتہ داری نہیں، زبان ایک نہیں، وطن ایک نہیں نا، تو پھر دل کیوں اداس ہے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا فلسطین سے؟ کیوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے لیے؟ کیونکہ فلسطین ہمارا پہلا قبلہ ہے، فلسطین ہمارا ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس میں ایک نماز پڑھنے کا 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو رسول اللہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری معراج شان رسول اللہ کی مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے۔ فلسطین سے ہمارا خون کا نہیں، زبان کا نہیں، بلکہ دل کا رشتہ ہے۔ اقصی کی محبت میں گرفتار رہے گا، یہ دل تیری الفت میں سرشار رہے گا۔ اگر فلسطین کے لوگ تکلیف میں ہیں تو آج ہمارے دل بے چین ہیں۔ عجیب سی تکلیف میں ہے یہ دل، صبر کے آخری مقام پر ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فلسطین پہ قبضہ ہے، باقی ملک آزاد ہے۔ اب پتہ چلا صرف فلسطین آزاد ہے، باقی سب ملک یہودی کے قبضے میں ہے۔ سرزمین انبیاء کے باسیوں کی لاشیں آسمان سے گرتی دیکھ کر بھی امت نہیں اٹھی۔ ایک دن تمہارا بھی حساب ضرور ہوگا۔ اگر فلسطین کے بچوں کی چیخیں حضرت عمر سن لیتے تو یقین مانو ممکن ہے روح زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہتا۔ فلسطینی اس دور کے یوسف ہے اور مسلم ممالک یہودی کے سوتیلے بھائی ہیں۔ اس وقت جبکہ فلسطین جل رہا ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں، یاد رکھنا کہ آگ ایک سائنس ہوتی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر آگ کا تماشا دیکھتے ہیں جلد ہی آگ ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر آگ کے ساتھ قانون قدرت بھی جڑ جائے تو یہ آگ سب کچھ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ فلسطین کبھی راکھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ضرور راکھ ہو جائیں گے جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ فلسطین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بس ڈرتے ہیں قانون سے، لوگوں سے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ فلسطین میں، غزہ میں کربلا کا میدان لگا ہوا ہے اور ہم سب کوفیوں کی طرح خاموش بیٹھے ہیں۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے۔ جو مال لگا سکتا ہے مال لگا دے، جو جان لگا سکتا ہے جان لگا دے، جو وقت لگا سکتا ہے وقت لگا دے، جو بھی اختیار طبقے کو فکر مند کر سکتا ہے وہ فکر مند کر دے، جو جہاد کے لیے نکل سکتا ہے نکلے، جو ظلم کے خلاف بات کر سکتا ہے بات کرے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو میڈیا یا سوشل میڈیا استعمال کر سکتا ہے استعمال کرے، جو کچھ نہیں کر سکتا دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے نا۔ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے۔ تمہیں قبلہ اول کو رہا کرانا ہی ہوگا، تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہرانا ہی ہوگا۔ سن لو تم اے بزدل دشمن، تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ کیا بھول گئے ہو غزوہ بدر؟ کیا اور ایک غزوہ چاہتے ہو؟ اس رب کے حکم کے منتظر ہیں ہم، تمہیں غزوہ ہند میں مٹا دیں گے۔ ہم باندھ کے کفن پر نکلیں گے، تمہیں حق کے آگے جھکائیں گے۔
اگر ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، ہم تنہا تھے، ہم تنہا ہیں، بس سن لی یہ ساری دنیا، ہم مسلم آج بھی زندہ ہے۔ تم بھول گئے فرعون کو بھی، تم بھول گئے نمرود کو بھی، جتنی بھی مثالیں دی تم کو، تم پھر بھی باز نہ ہوگے۔ شمشیر حق کی نوک پر ہے، شکست کفر تم پاؤ گے۔ دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا پہرا لہرانا ہے۔ اس ظلم میں پستے ماؤں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو تیرے کفر کی زد سے بچانا ہے۔ فلسطین تو صرف ایک ٹکڑا ہے، تجھے پوری دنیا سے ہی مٹانا ہے۔